آج 16 جولائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، بے شک تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ مولا کریم، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر ہے، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت تھی اور جو تو نے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت تھی، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان تھا۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 16 جولائی 622 عیسوی کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، جسے ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت 26 صفر کو ہوئی، مگر چونکہ عرب لوگ جو تھے وہ سال کا آغاز محرم سے کیا کرتے تھے، اس لیے اسلامی سال کو 1 ماہ 25 دن پیچھے سے شروع کیا گیا، اور اس طریقے سے یکم محرم 1 ہجری 16 جولائی 622 عیسوی کو ہوئی۔ حسب سابق سال میں 12 ماہ رکھے گئے۔ یہ جو مہینے تھے یہ عربوں میں پہلے بھی مروج تھے، اور اسی طرح سے جب ہجری جو سن شروع ہوا تو اس میں بھی وہی ماہ جو تھے وہ رکھ لیے گئے۔ تو 12 ماہ پہلے ہوتے تھے تو 12 ماہ وہی محرم سے شروع ہوتا تھا، تو اس کو بھی محرم سے شروع کیا گیا۔ ہر مہینہ جو ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، جس کے شروع ہونے کا فیصلہ چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہے جناب 16 جولائی، جب 16 جولائی 622 عیسوی کو یکم محرم تھی، اور اس دن ہمارا نئے جو ہجری سال ہے اس کا آغاز ہوا۔ 16 جولائی 1979 کو عراقی صدر احمد حسن البکر نے صدام حسین کے حق میں صدارتی عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ احمد حسن عراق کے چوتھے صدر تھے، عرب سوشلسٹ باتھ پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اور صدر صدام حسین کے کزن بھی تھے۔ 16 جولائی 1979 کو صدام حسین کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس طرح آج 16 جولائی 1979 کو صدر صدام حسین بھی عراق کے صدر بنے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقع ایک گاؤں تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلے باپ کا صدام کے ساتھ برتاؤ جو تھا وہ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی، چنانچہ 12 برس کی عمر میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ ٹیچر تھے اور ہسٹری کے استاد تھے۔ بتدریج انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ حکومت مخالف جو مظاہرے ہوتے تھے اس میں شریک ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی انہی کے گاؤں تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ باتھ پارٹی جو تھی اس میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اپنے کزن احمد حسن البکر کو استعفیٰ پر مجبور کیا۔ جیسا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کا دن دونوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ صدام حسین نے اپنے کزن کو، جو کہ پہلے صدر تھے، چوتھے صدر تھے، اور ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور اس طرح خود صدر بن گئے۔ صدر بن کر انہوں نے کئی اچھے کام کیے اور کئی برے کام کیے۔ ایران پر حملہ کر دیا، 8 سال تک جنگ لڑی، جس میں کئی ممالک امریکہ سمیت صدام حسین کے ساتھ تھے، اور انہوں نے لیکن ہوا یہ کہ 60 سالہ جنگ میں عراق کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور سخت معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں کویت پر حملہ کر دیا کہ جی کویت ہمارا تیل چوری کرتا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ اسی طرح سے جو بہت سارے لوگ ہیں کا برطانیہ اور دیگر حواری ان کے، وہ سب دوبارہ اس کی ہم مدد کریں گے، لیکن سب کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور عراق تنہا رہ گیا اور سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ بھی کر دیا، اور خاص طور پر 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے عراق پر الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع تباہ کن ہتھیار ہیں جو بہت ہی دنیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح عراق پر فروری 2003 میں دوبارہ حملہ کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ اور امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کو اس کے گاؤں تکریت سے گرفتار کر لیا گیا، اور 30 دسمبر 2006 10 ذی الحجہ 1427 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کا منظر میڈیا کو جاری کیا گیا۔ صدام حسین نے عراق زندہ باد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے موت کو گلے لگایا۔ عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وکلاء نے ہڑتال کر دی۔ اس کے ستیلے بھائی اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس کے سربراہ اور چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔
اس طرح انصاف کے تمام تقاضے امریکی فوجوں نے رون ڈالے۔ آج 16 جولائی جب 1979 میں صدام حسین عراق کے صدر بنے۔ یہ تھا جی آج۔